بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ ساری تفضیلی ذریت کو ہم نے 27 نومبر کے لحاظ سے ایک بھرپور چیلنج کیا تھا۔ 27 نومبر کو ہی ہم نے حنیف قریشی جو کہ اس وقت تفضیلیہ کا بھرپور ترجمان ہے، اسے کہا تھا کہ تم نے اپنی ہی اصولوں کے مطابق 26 دسمبر کو مرکز صراط مستقیم لاہور میں اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ضرور آنا ہے۔ اب ایک عرصہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہر میدان سے فرار اختیار کرتے ہیں، جس کی تاریخ ہم نے کئی دفعہ بیان کی۔ اب چونکہ یہ 26 دسمبر کا دن ان کے لیے موت تھا، تو 26 دسمبر سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک کرائے کے لکھاری بیچارے چمن زمان کو ذلیل و رسوا ہونے کے لیے دوبارہ میدان میں چھوڑا کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، ہم بچ جائیں اور یہ مارکا بھی چمن زمان کے سر ہی لگا رہے۔ ایسے نہیں ہوگا، مفتی حنیف قریشی صاحب کو خود ہی میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ جتنے مرضی چلے ہوئے کارتوس لے آئیں جو پہلے ہی چل کر ضائع ہو چکے، اور ضائع بھی ایسے ہی کہ میدان میں آنے سے پہلے ضائع ہو گئے، تو ان چلے ہوئے کارتوسوں کو استعمال کرنے کی بجائے اب خود میدان میں آئیں۔ تو چمن زمان نے ہمیں تحریری مناظرے کا چیلنج کیا۔ یہ بھی ایک مذاق تھا کہ پہلے وہ ہم سے بھاگتا رہا، لیکن اب وہ خود اقرار کر بیٹھا کہ سامنا کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کب کبھی آ جاتی ہے، تو میں تحریری طور پر مناظرہ کروں گا۔ تو خیر، ہم نے احقاق حق کے لیے ان کی ہر آپشن کو قبول کیا کہ جناب کسی طرح میدان میں آئیں تو صحیح، آپ میدان تو لگائیں۔ اور یہ تحریری مناظرہ تو ہم نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، جب یہ کسی طور پر بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ہم نے ان کے سامنے دیگر ہستیوں کے بھی اقوال رکھے تھے کہ جو خود لفظ خطا استعمال کرتے تھے، کبھی ذنب استعمال کرتے تھے، لیکن ان پر کوئی فتویٰ نہیں تھا۔ اس وقت تک ہم نے حضرت تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتب میں جو کچھ تھا وہ بھی بیان نہیں کیا تھا کہ کسی میدان میں یہ سامنے آئیں گے تو حتمی طور پر یہ پیش کریں گے، لیکن بدتمیزیوں، گالیوں اور ہر طرح کی چرب زبانیوں پر تو آتے ہیں، لیکن دلیل کا جواب دینے کے لیے نہیں آتے۔ الغرض چمن زمان نے لمبی چوڑی تحریریں تو لکھنی شروع کیں، لیکن جب ایک سوال کیا جاتا تھا تو ایک سوال کا جواب دینے سے اس کی جان جاتی تھی۔ سوال صرف اتنا تھا کہ یہی لفظ خطا، یہی لفظ غلطی اگر تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال کریں تو پھر ان کا کیا حکم ہے، یہ الگ طور پر ہم بیان کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ابھی تک تو ان کو چیک کر رہے ہیں کہ کون ہے جس میں دم ہے کہ ان عبارتوں کی صحیح توضیح اور تشریح کر سکے، ابھی تک تو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ خیر، چمن زمان نے تماشا یہ کیا کہ ایک طرف تو 3 سال سے ہمارے دیے ہوئے سوالوں سے بھاگتا رہا، ظاہر بات ہے وہ سوال سمجھنا بھی اس کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو جب 3 سال تک 10 سوالوں کا جواب نہ بن سکا تو ہم نے ایک سوال لکھا۔ اب یہ سوال تو پورا ان کے اوپر ایک طوفان اور پہاڑ ہے۔ اب اس سوال سے بچنے کے لیے چمن زمان نے پچھلے 10 سوالوں کا رخ کیا اور کہا کہ میں پچھلے 10 سوالوں کا جواب دوں گا، اور آخر میں اس سوال کے بارے میں جو تاثرات کیے وہ بھی انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ الغرض چمن زمان ایک مچھلی کی طرح پھنس چکا ہے۔ اب تو تقاضا ہوا تھا 11 سوالوں کا۔ 11واں سوال سب سے اہم تھا، جس کو ہم نے ایک صفحے میں لکھا، پھر ایک سطر میں لکھا، پھر آدھی سطر میں لکھا۔ اس آدھی سطر تک تو نہیں آیا، لیکن 10 سوالوں کا جو ایسے من گھڑت بھوسا سا جواب دیا ہے، آج اس کا بھی آپریشن فوری طور پر کرتے ہیں۔ کل جو اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے جواب دے دیا، اس جواب کی بھی حیثیت نظر آ جاتی ہے۔ تو چمن زمان صاحب ایک مچھلی کی طرح پھنس چکے ہیں، جس کو ادھر سے پکڑتے ہیں تو ادھر نکلتی ہے، ادھر سے پکڑتے ہیں تو ادھر نکلتی ہے۔ 10 سوالوں سے چھوٹ کر ایک سوال کی طرف آئے، ایک سوال سے بچ کر 10 سوالوں کی طرف گئے۔ الغرض کسی طور پر بھی یہ اپنا جواب دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب آتے ہیں چمن زمان سے جو سوال کیے گئے۔
چمن زمان سے بنیادی سوال یہ تھا کہ یہی لفظ خطا عرفان شاہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیا مخصوص واقعہ میں تکرار کے ساتھ بھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ تو تم نے ایک ہی شخصیت امام جلالی سیدہ شرفہ کے بیان کرنے پر تو فتویٰ صادر کیا، لیکن اپنے گرو عرفان شاہ اس کے قول پر تم نے کسی طرح کا کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا۔ یہ بنیادی سوال تھا جس کا عرفان شاہ نے جواب دینا تھا۔ چمن زمان اسی کی ترجمانی میں جواب دینے کا پابند ہے۔ سوال صرف اتنا تھا، اسی پر ہم نے سارے اصولی منطقی قواعد ان کے سامنے رکھے تھے، جن سے جان چھڑانے کے لیے چمن زمان نے کیسا تماشا کیا یہ آج آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک تو چمن زمان نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو اپنا دعویٰ تھا کہ میں خطا پر روتی ہوں، اور اس دعوے کے طور پر کئی حوالے پیش کر دیے، لیکن کسی ایک حوالے میں بھی چمن زمان نے لفظ خطا کا ذکر نہ کیا۔ بھئی دعویٰ تو یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر روتی تھی، ویسے رونا اپنی ذات کے لحاظ سے افسوس کرنا اس کے تو کئی حوالہ جات ہیں، پھر رونے کے لحاظ سے فضائل میں حدیثیں یہ موضوع سخن ہے۔ اپنی بات کو طول دینے کے لیے تو چمن زمان بڑا کچھ کر سکتا ہے، اس کی تحریروں میں یہی کچھ ہے، ذاتی تعلیاں، گالی گلوچ، بدتمیزیاں، طوفان بدتمیزی، یہ ساری چیزیں نکال جائیں تو تحریر کا 10واں حصہ نہیں نکلتا۔ 100 صفحوں میں سے 90 صفحے تو اسی کام کے لیے بھرے ہوتے ہیں۔ اس نے 10 صفحوں میں بمشکل اس کا مضمون آتا ہے، وہ بھی مضمون ایک صفحہ آدھا صفحہ اوپر اپنے جامعہ کے ٹائٹل میں، آدھا صفحہ جامعہ کے شعبہ جات کی پبلسٹی میں۔ تحریریں اس طرح ہوتی ہیں، صفحے اس طرح بنتے ہیں۔ اس طرح صفحے بنانے ہوں تو ہزاروں صفحات ایک دن میں بنا دیں۔ خیر، جیسے مرضی کرتا پھرے، مکر و فریب جو کرنا ہے تو اس کے لیے ساری تدبیریں چالیں تو چلنی ہی ہوتی ہیں۔ تو جناب نے دعویٰ کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے گا، کیونکہ وہ خود تسلیم کرتی تھی کہ وہ خطا پر تھیں۔ چیلنج ہے، ایک حوالہ دکھائیں جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ خطا کو بول کر رونا تسلیم کیا ہو۔ ایسا کہیں بھی نہیں چمن زمان نے دکھایا۔ اور آگے چمن زمان نے جتنا شگوفہ آج پیش کیا، آج تو بڑے بڑے اردو دان اور بڑے بڑے اصولی آج ہنس رہے ہوں گے۔ اتنی دیر تک ہم ہنستے رہے کہ ان بیچارے تفضیلیوں کو کرائے کا لکھاری بھی ملا ہے تو کون ملا ہے؟ جس کو ہڈی بھی ڈالی ہے اس بیچارے کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اصول کس زبان کے ہیں اور کس زبان میں نافذ کر رہا ہے۔ ان بیچاروں کا سارا مال چمن زمان نے حرام کر دیا۔ ویسے بھی ان کا بھی مال حرام ہی تھا، حرام ہی ہونا تھا۔ اصول یہ پیش کیا، اور یہ جو عربی کا ایک اصول ہے اور وہ بھی اصول فقہ کے لحاظ سے، کہا کہ ضابط الاقسام ان نکر الثانی فخیر الاول او عرف فعینہ، یعنی اقسام کا ضابط یہ ہے کہ دوسرا نکرہ ہو تو وہ پہلے کا غیر ہے، اور اگر دوسرا معرفہ ہو تو پہلے کا عین۔ یہ اصول ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، نور الانوار پڑھنے والے طلباء اس اصول کو جانتے ہیں کہ اگر ایک ہی لفظ دوسری دفعہ تکرار کے ساتھ جب معرفہ آئے تو اس معرفہ سے مراد پہلا ہی ہوتا ہے، پہلا اور دوسرا ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس آیت کو بھی صاحب نور الانوار نے بیان کر کے کہا کہ یہاں پر عسر سے مراد دونوں مقام پر ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ تو یہ چمن زمان نے یہ عربی کا قاعدہ پیش کر کے عرفان شاہ کو بچانے کے لیے اردو میں لا کر فٹ کر دیا۔ پہلے تو چمن زمان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا بلاغت کے تمام قواعد، اصول کے تمام قواعد جتنے عربی میں ہیں وہ سارے کے سارے اردو میں بھی نافذ ہوتے ہیں؟ یہ کہاں کا اصول ہے کہ قاعدہ عربی کا تھا اور اس نے نافذ اردو زبان میں کر دیا؟ اور دلیل کے طور پر پیش کیا کہ عرفان شاہ نے پہلے کہا کہ خطائے اجتہادی، اور اس کے بعد ثابت کیا کہ اس خطا، ذرا غور سے سمجھ لیں،
یہ لکھ رہا ہے کہ عرفان شاہ نے پہلے خطا اجتہادی کا لفظ بولا، یعنی اسی تقریر میں چند منٹ پہلے، اور چند منٹ بعد جا کر اس خطا کا لفظ بولا، تو اس خطا یہ بھی معرفہ بنایا اور خطا اجتہادی بھی معرفہ بنائی. کہا کہ اس معرفہ کا اس معرفہ کے ساتھ جو تکرار ہوا تو اصول کی بنیاد پر اس خطا سے مراد بھی خطا اجتہادی ہی لے لیں گے، اور لہٰذا کام بالکل درست ہو جائے گا. تو عرفان شاہ کے قول میں خطا اجتہادی مراد ہو جائے گی. اب یہ ہے جناب کا دعویٰ. افسوس ہوتا ہے کہ بیچارے نے اگر عربی کے قوانین اردو پر فٹ کرنے تھے تو اردو کے بھی کچھ قوانین پڑھ لیتا. اگر یہ اپنے قانون پر تھا، بالفرض ہم مانتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلیں جناب معرفہ کا معرفہ کے ساتھ تکرار ہو تو اس بنیاد پر ثانی جو ہے وہ پہلے کا عین ہوتا ہے. تو جناب اتنا تو جان لینا تھا کہ اردو میں معرفہ کی اقسام کیا ہیں. یہ اردو نوٹس، اردو گرامر کی ایک مشہور ویب سائٹ، اسی میں ہی معرفہ کی اقسام ذکر ہیں. یہ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ معرفہ کی اقسام کتنی ہیں. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول. تو جناب اردو میں تو معرفہ کی اقسام ہی 4 ہیں. بیچارے کو اتنا شعور ہوتا کہ عربی زبان کے قواعد میں اردو میں فٹ کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا. اور پھر اس سے بڑی حماقت کہ خطا اجتہادی کو اگر عربی میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ یہ معرفہ بنے گا. اللہ کے بندے، یہ موصوف صفت ہے. عربی میں کرو گے تب بھی موصوف صفت، اردو میں کرتے ہو تب بھی موصوف صفت ہے. اس میں معرفہ ہونے کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو ثابت کرنا تھا کہ یہ معرفہ ہے. تو لہٰذا جناب کا یہ قاعدہ تو سرے سے ہی باطل ہوا کہ اردو زبان میں بھی وہی قاعدہ فٹ کریں. اس کے بعد بھی اگر یہ بزید ہے تو اس قاعدے کی بھی حقیقت ہم بیان کرتے ہیں. اصل تو بیچارے کو قاعدہ ہی سمجھ نہیں آیا. چمن زمان اور اصول و قواعد سمجھ جائے. اس قاعدے کو مغنی لبیب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے اس قاعدے پر اعتراضات بھی اٹھائے اور کہا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معرفہ کا معرفہ کے ساتھ تکرار آئے تو ثانی پہلے کا عین ہوتا ہے. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُلْكَ الْأَوَّلُ عام وَالثَّانِي خاص. یہاں ملک کا تکرار تو ہے معرفہ کے ساتھ، لیکن پہلا اور ہے، دوسرا اور ہے. اگلی بھی آیت پیش کی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسی طرح كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس. ان ساری صورتوں میں معرفہ کا معرفہ کے ساتھ تکرار تو ہے لیکن دوسرا پہلے کا عین نہیں ہے. تو چمن زمان صاحب، جس بنیاد پر آپ نے ہمارے سارے منطقی اصولوں کو گرانا چاہا تھا، ہم نے تو وہ آپ کی اینٹ ہی کھینچ دی ہے. جس اینٹ کے اوپر آپ نے ٹیڑھی دیوار کو کھڑا کیا ہوا تھا، ہمارے سارے اعتراضات اسی طرح باقی ہیں. آپ کا قاعدہ ختم. یہ قاعدہ عربی کا تھا، عربی میں بھی کلیہ نہیں تھا. اردو میں بھی فٹ ہوتا تو کم از کم دیکھ تو لیتے کہ معرفہ ہے کون. اللہ کے بندے، یہاں تو معرفہ ہی نہیں ہے. ہر لحاظ سے چمن زمان اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام ثابت ہوا. دوسری بات، چمن زمان نے کتنی دیدہ دلیری سے کہا کہ جناب عرفان شاہ نے کہاں کہا ہے کہ ضم بیکا میں سیدہ فاطمہ کی ضم مراد ہے، اور یہ بات سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اگرچہ ہم نے تحریر میں محدود الفاظ لکھے تھے لیکن عرفان شاہ نے مسئلہ فدق کو ہی چھیڑا تھا. یہ کلپ ریکارڈ کرانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس کو کلپ بھی دکھایا جائے. چمن زمان اپنی تحریر میں ماننے سے ہی گیا، صاف انکار کر دیا کہ عرفان شاہ نے تو کہا ہی نہیں. یہ اس کی عبارت دیکھیں، کہتا ہے کیا اس پوری عبارت میں کہیں سیدہ کائنات علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا؟ یعنی کتنی دیدہ دلیری سے اس نے انکار کیا کہ عرفان شاہ نے تو کوئی نام نہیں لیا. یہ اس کا بیان پڑھ لیں اور عرفان شاہ کا یہ بیان آپ خود سن لیں. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اس بات کا تتمہ کر رہا ہوں
کہ جو اس پر سیدہ کو غضبناک کہتے ہیں، غلط بات ایک لمحے کو ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے عقیدہ میں بتقاضۂ بشریت غصہ وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک لمحہ کیوں کہ دوسرے ہی لمحہ ہدیہ رسول، سیرت رسول اشباہ پر غالب آتی ہے۔ اور اگر صاحبان علم اس پر توجہ کریں تو فطرت کے اتحاد کی بنیاد پر یہ جو کہا گیا نا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ اجزائے نبوت اگر کسی وقت بتقاضۂ بشریت اقرب سے قرب کی منزل پر آتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیرے ہیں، تیری وجہ سے ان کا ایک لمحے کو تقاضۂ بشریت کا شکار ہو جانا بھی معاف کر دیا، حضور کا نہیں، حضور کے اعزاء کا۔ تو یہ جناب عرفان شاہ ہے کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لحاظ سے وہ بیان کر رہا ہے، اور یہ چیلا ہے کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عرفان شاہ نے تو سیدہ پاک کا موضوع نہیں چھیڑا۔ پہلے یہ چیلا اور گرو صاحب آپس میں مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بیان کیا دینا ہے۔ کاش کہ چیلا صاحب اپنے گرو سے پوچھ کر آتے کہ جناب آپ نے نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، آج اتنی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا ہوتا۔ اچھی طرح بیان سن لیں، اسی بیان کا مکمل ریکارڈ بھی نکال کر سن لیں۔ اگر عرفان شاہ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع نہیں چھیڑا تو کون سا موضوع تھا؟ اور پھر آگے کہا کہ عرفان شاہ تو کہہ رہا ہے کہ جناب اقرب سے قرب کی منزل پر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہ تو قرب بیان کیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ذنب سے بندہ کافر ہو جاتا ہے معاذ اللہ؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ذنب ہونے سے مرتبہ کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت جس مقام کی ہے وہ تو اقرب الاقرب مقام ہوگا، لیکن عرفان شاہ کہتا ہے کہ مطالبہ فتق میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ ہوا اس بنیاد پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اقرب کے مقام سے نیچے آ گئیں۔ اگرچہ نیچے آنا بھی قرب کی منزل تو تھی، لیکن یہ تو ثابت کر دیا کہ ذنب صادر ہوا۔ ہم تو خطا اجتہادی کے قائل ہیں اور عرفان شاہ تو ذنب کا قائل ہے۔ یہ چمن زمان ایک تو مکر ہی گیا کہ یہ ہے ہی نہیں، ویسے تو یہاں ہی اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جو بیان ہے اس کو سمجھیں اور عوام بھی سمجھے کہ ذنب بیکا میں کاف ضمیر سے عرفان شاہ نے جو استدلال کیا، کہا کہ اجزائے نبوت مراد ہیں، خود ذات رسول مراد نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب مراد نہیں بلکہ اجزائے رسول سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذنب مراد ہیں۔ اور اس ذنب سے جو مسئلہ نکالا کہ کس مسئلہ میں ذنب ہوا، مسئلہ فدق پیش کیا تھا۔ انصاف کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، اچھی طرح عرفان شاہ کا بیان سن کر فیصلہ کریں۔ اور آگے چمن زمان صفحہ نمبر 96 پر کہتا ہے کہ ذنب کے کسی درجہ کو بھی نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ سمجھائیں نا عرفان شاہ کو، جس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اقرب سے قرب میں ثابت کر دیا۔ ویسے تو یہ بھی بڑی جرت ہے عرفان شاہ کی، یہ فیصلے نہیں کرنے بنتے۔ ہم نے خطا اجتہادی کا قول کیا تو یک درجہ ثواب ہی تھا، اقرب سے اوپر والی منزل ثواب درجے میں ترقی کا باعث بنتا ہے، لیکن عرفان شاہ نے کہا نہیں، درجہ کم ہو گیا، اقرب سے قرب نیچے آ گئے۔ ابھی قرب مقام ہے لیکن عرفان شاہ کا مدعا سمجھو اور ہمارا بھی مدعا سمجھو۔ تم نے کہا نہیں مانا جا سکتا تو سمجھاؤ جاؤ گے عرفان شاہ کو، یہ اس کا مسئلہ ہے، اس نے تو مانا ہوا ہے، وہ اپنے قوم کو پڑھایا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مسئلہ ما سلف من ذنوبک، اس میں جو چمن زمان تم طوفان بدتمیزی برپا کرتے تھے، یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ عرفان شاہ نے تو قرآن کی آیت سے ذنب ثابت کیا اجزائے نبوت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جو کہ صریح بھی نہیں تھی۔ حدیث تو پھر صریح ہے اور اپنی سند سے ثابت ہے۔ اس میں کاف ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ جبکہ ذنب بیکا میں کاف ضمیر کا مخاطب تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھی،
لیکن عرفان شاہ نے پھر بھی ادھر لا کر مسئلے کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ ساتھ ہی ہم نے ایک اور حوالہ پیش کیا تھا کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے تصفیہ کے ایک مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 امروں کو نامناسب امر سے تعبیر کیا، تو اس پر اس نے کہا ہاں یہ بھی بڑا ادب کا انداز تھا، غلطی اور خطا تو نہیں کہا۔ چمن زمان نے پورا زور لگایا کہ نامناسب سے زیادہ لفظ بولنا گستاخی ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ عجیب منطق ہے، وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ غلطی اور خطا وہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب اتنے مؤدب ہیں کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صرف نامناسب کی نسبت کی ہے، اس سے زیادہ غلطی اور خطا کی بات نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں اس مقام پر تو اتنی کی ہے، لیکن غلطی اور خطا کو حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اس طرح جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ نامناسب سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جن کی کتاب پر بات کر رہے ہیں انہوں نے ساری گنجائش نکال کر کلام کیا ہوا ہے۔ اور آخر میں چمن زمان نے ہمارے ایک سوال کو پتہ نہیں سمجھ سکا یا نہیں سمجھ سکا، اس سے بھاگنے کے لیے یہ قول پیش کر دیا۔ ہم نے کہا تھا خطا کے بے ادبی نہ ہونے کے لیے جو اجتہاد کی قید کی شرط رکھی، یہ شرط لولاہ لم تنع ہے یا پھر مصحح لدخول الفا ہے، یہ پوچھا تھا۔ تو اس کا جواب جناب نے یہ دیا کہ یہ بکواس آپ نے اپنی جیب سے نکالی، ہم نے بے ادبی نہ ہونے کے لیے اجتہادی کی کوئی شرط نہیں رکھی، یعنی صاف انکار کیا کہ خطا کے ساتھ اجتہادی لگ بھی جائے تو پھر بھی بے ادبی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بیانات میں تضاد دیکھیں، شروع میں کہا کہ عرفان شاہ نے، ایک ہی اس کی پی ڈی ایف فائل ہے جس میں اس کے تضادات ہیں، شروع میں عرفان شاہ کے مطلق قول خطا کو کہا کہ وہ تو پیچھے خطا اجتہادی کی بات تھی، اور آخر میں کہا کہ خطا کے بے ادبی نہ ہونے کے لیے اجتہادی کی شرط ہم نے نہیں رکھی، یعنی آخر میں کہہ رہا ہے کہ خطا اگر اجتہادی بھی ہو تو بے ادبی بنے گی، ہم نہیں مانتے کہ خطا اگر اجتہادی ہو تو پھر بے ادبی نہ ہو، اور خود شروع میں کہتا ہے کہ نہیں خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگی تھی تو بالکل بے ادبی نہیں تھی۔ یہ ہے چمن زمان کی وہ بیچارے کی شگوفیاں، اس بیچارے کو خود نہیں پتا کہ میں نے بیان کیا کرنا ہے۔ اس پر بھی آ جاتے ہیں، اس نے جتنے قول پیش کیے عرفان شاہ کو بچانے کے لیے کہ عرفان شاہ کے قول میں پیچھے مراد تھی، آگے مراد تھی، یہ تھا وہ تھا، عرفان شاہ کا یہ بیان بھی سن لے۔ یہاں پر عرفان شاہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو خطا پر کہا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اللہ رب العزت جل وعلا کی شان میں، اب اس کے پیچھے کوئی اجتہادی کی بات نہیں ہے، اس کے آگے بھی اجتہادی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ثابت کرے کہ عرفان شاہ کیسے بچے گا، پیچھے تو پورا زور لگا دیا کہ عرفان شاہ نے وہ معرفہ ذکر کیا، یہ بھی معرفہ تھا، حالانکہ ایک معرفہ ایک نکرہ، پھر قانون بھی عربی کا، پھر قانون بھی کلیہ نہیں۔ یہاں تو یہ لوجک بھی نہیں چلے گی، یہ چال بھی چمن زمان کی گئی۔ اب چمن زمان پر لازم ہے کہ عرفان شاہ پر فتویٰ لگائے، اور جو بار بار کہہ رہا تھا کہ انبیاء کے حق میں بول دیتے ہیں، یہ بھی اس کے اپنا گروہ بولتا ہے، عرفان شاہ بولتا ہے۔ اور پھر یہ جو اس نے آخری بات کی کہ جناب ہم نہیں مانتے کہ خطا کے ساتھ اجتہادی بھی لگ جائے تو بید بھی نہیں ہوگا، اس پر اس کا بیان بھی آیا، اور بڑا تعجب ہوا کہ خطا اجتہادی کو باعث اجر و ثواب ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے جو عوام اہل سنت کو آپ حضرات دھوکہ دے رہے ہیں۔ خطا اجتہادی خطا ہوتی ہے، خطا پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ خطا اجر و ثواب ہے۔ کہتا ہے کس نے کہا کہ باعث اجر ہے؟ اور ظالم یہ حدیث مبارکہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ مسلم شریف، فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ بے شرم، یہ ہزاروں بار یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی، اور تمہیں ابھی تک یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ کس نے کہا ہے کہ خطا اجتہادی پر اجر ہوتا ہے؟ اور بدبخت
تمہیں اہل سنت کے بنیادی اصولوں کا پتہ نہیں، اب اس پر تم جو چال چلو گے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ جو مرزا منگول کہتا ہے کہ یہ تو صرف حاکموں کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے کہاں؟ یہ ہے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات۔ یہاں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ مکتوب نمبر 54 میں صحابہ کرام کی تمام ایسی باتوں کو نتیجے کے طور پر فرماتے چونکہ یہ سارے معاملہ صحابہ سے صادر ہوئے، مختیرہ نیز یک درجہ الثواب، کہ جن سے خطا ہوئی ان کو بھی ثواب کا درجہ ملے گا۔ یہ ہے اللہ کے بندے اہل سنت کی مسلمات۔ تم کہتے کس نے کہا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خطا اجتہادی پر اجر ہے، اور تم نے جو تدبیر چلنی ہے، جو مکر و فریب کا جال بچھانا ہے کہ صرف حاکموں کے لیے ہے، ہمارے سب علماء صحابہ کرام کے معاملات میں بیان کرتے رہے۔ ابھی تو تم سے وہ بھی حساب لینا ہے۔ تم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا باغی ثابت کرنے کی کوشش کی جس طرح حضرت عثمان غنی کے باغی تھے، اور آپ کے اوپر وہ تبرے کی پوری راہیں کھولی۔ الغرض تمہارا یہ دعویٰ بھی بالکل باطل ہے کہ خطا اجتہادی باعث اجر و ثواب نہیں ہوتی۔ یہ تو حدیث ہے، یہ تو ہمارے ائمہ سارے بیان کر کے گئے۔ آخر میں چمن زمان ہم نے جو ایک صفحے پر پوچھا تھا کیسا مکار نکلا چول زمان، کہنے لگا مجھے نہیں پتا کس ہستی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا اور غلطی کا قول کیا ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، میں نہیں جانتا کون ہے، ہم پورے عالم کو پڑھا رہے ہیں۔ دوسری تحریر میں نے عبارتیں لکھ کر کتابوں کے نام اور صفحے نمبر لکھ کر دیے، اور پوری تحریر اس نے پڑھ کر کہا بھی کہ یہ مختصر سی تحریر ہے۔ ظالم پڑھا نہیں تھا تو کیسے جانتا ہے؟ تجھے سارا پتا ہے، لیکن ڈر جاتے ہو تاجدار گولڑا پر فتویٰ لگانے کے لیے۔ تو کہتا ہے میں جانتا نہیں کس نے کہا، یہ ہے تاجدار گولڑا، انہوں نے کہا، یہ ان کی کتب ہیں، یہ ملفوظات مہریہ، اس کے صفحہ نمبر 130 پر کہا کہ خطا ہوئی، اور یہ ہے شمس الہدایہ، اس کے صفحہ نمبر 2 پر کہا کہ صلح حدیبیہ کے معاملہ میں وہاں جانے میں غلطی ہوئی، اور تم نے کہا اسی تحریر میں جو تمہاری سب سے خطرناک بات ہے، تم نے اسی تحریر میں صغرے کبرے ملا کر نتیجہ نکالا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس آیت سے ثابت کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد میں خطا کو ممکن ماننا بھی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو جناب اب آئے نا اصل شکنجے میں۔ پہلے آپ نے کہا مجھے پتا نہیں، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتابیں میں نے دکھا دی۔ آپ نے کہا جو اجتہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا کو ممکن بھی مانے تو اس کا بھی ایمان نہیں۔ یہ ہیں تاجدار گولڑا، ان کی کتاب ہدیۃ الرسول، ان سے پوچھیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے، تم کہتے جس نے ممکن کہا اس کا ایمان نہیں۔ اب ہم بھی صغرا کبرا ملائیں، چمن زمان کا دعویٰ کہ جس نے کہا ممکن اس کا ایمان نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ خطا ہونا، بلکہ یہاں لفظ غلطی کے ہیں کہ غلطی ہونا ممکن ہے، یہ صغرا، اور تمہارا قاعدہ کلیہ کہ جس نے بھی کہا کہ خطا ممکن ہے تو اس کا ایمان نہیں، تو نتیجہ بدیہی ہے کہ کیا تاجدار گولڑا کا ایمان نہیں؟ چمن زمان آؤ، ان کتابوں کا جواب دو، تمہیں حضور اعلیٰ کی ان کتابوں کا جواب دینا ہوگا۔ تم جس جواب سے بھاگ کر 3 سال سے جن سوالوں سے مفرور تھے ان سوالوں تک آئے ہو، اس سوال کا جواب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ تم نے حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کو گستاخ ثابت کیا، تم نے ان کا ایمان بھی ختم کر دیا۔ تمہارے نزدیک تو وہ ایمان سے فارغ ہو گئے، اگر وہ ایمان والے ہیں تو تب بھی ثابت کرو، اگر نہیں ہیں تو تب بھی دنیا کو بتاؤ، کیوں ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو۔ تو یہ مختصر سا آپریشن چمن زمان کی اس موجودہ تحریر کا تھا، چونکہ یہ خود ہی ویڈیو کی صورت میں میدان میں آ گیا، ہم نے ویڈیو کی صورت میں فوراً اس کے سامنے سارے حقائق پیش کر دیے۔ اب اس پر ہمارا بھرپور چیلنج ہے کہ اب بھاگنا نہیں، تمہارے 10 باتوں کا جواب بھی ہم نے دے دیا، وہ بھی سب بر وقت وائرل ہو چکی۔ اب تم پر لازم ہے کہ اگلے سوالوں کے جواب کی طرف آؤ، پھر انشاءاللہ تمہارے ساتھ بات چلے گی۔ اور حنیف قریشی کو بھی وارننگ ہے کہ جناب ان چلے ہوئے کارتوسوں کا کیا کرنا ہے،
کیوں اپنا مال ضائع کر رہے ہیں؟ خود تیاری کریں 26 دسمبر کی اور میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ حق کی فتح ہو کر رہے گی۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے